بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے انسان، تمہارے سفر کی ابتدا مہد اور انتہا لحد ہے۔ تمہاری عمر کا ہر برس منزل اور ہر مہینہ فرسنگ، ہر دن میل اور ہر سانس قدم ہے۔ دنیا منتقل ہونے والی فانی چیز ہے، اگر تمہارے ہاتھوں میں باقی رہ بھی گئی تو تم اس کے لیے باقی نہ رہو گے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں، حالانکہ کوشش کرنے سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے مگر موت سے نہیں۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے بغیر دنیا کیسے ہوگی تو یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کے بغیر کیسی ہے۔ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ انسان کی ہر سانس اسے موت کی جانب لے جا رہی ہے اور انسان سمجھتا ہے وہ جی رہا ہے۔ قسمت پہیے کے چکر کی مانند گھومتی ہے جو کبھی اوپر اور کبھی نیچے جاتا ہے۔ تم بھی جب اوپر جاؤ تو نیچے والوں کا ہاتھ تھام لیا کرو، کیونکہ اگلے چکر میں تمہیں ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ زندگی کا ہر امتحان انسان ذہانت اور محنت سے پاس نہیں کر سکتا۔ بعض امتحانوں کے لیے قسمت کے علاوہ کوئی چیز درکار نہیں ہوتی۔ جب قسمت ہی خراب ہو تو گلے میں تعویذ کی بجائے مولوی بھی باندھ لو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انسان امید سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امید سے ہے اور زندہ بھی امید پر۔ امید آدھی زندگی اور مایوسی آدھی موت ہے۔ غلط ہو جائے تو بھی یہی سوچو کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مایوسی سے ہار نہیں چاہیے بلکہ مایوسی کو ہرا دینا چاہیے، اور امید بڑے کام کی چیز ہے صاحب، اسے سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ مقدر اتنی بار ہی بدلتا ہے جتنی بار اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ مایوسیوں کی دیوار میں اس کی رحمت امید کے دروازے کھول دیتی ہے۔ انسان جانتا بھی ہے کہ امیدیں دکھ دیتی ہیں، لیکن دل پھر بھی امیدوں پر بھروسہ کرنے لگتا ہے۔ ٹوٹنے، بکھرنے اور سنبھلنے کا عمل زندگی کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ ہوائیں موسموں کا رخ بدل سکتی ہیں اور دعائیں مصیبتوں کا۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتا ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ قبروں میں ایسے لاتعداد نوجوان دفن ہیں جنہوں نے بڑھاپے میں توبہ کرنی تھی، اور وہ بھی جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنی تھی۔ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، اور چاہے وہ امیر کے محل سے نکلے یا غریب کی جھونپڑی سے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں بھر جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ قبرستان سے گزرتے ہوئے میں رکا، فاتحہ پڑھی اور بلند آواز سے بولا، کتنے سکون سے سو رہے ہو، بڑے خوش نصیب ہو۔ آواز آئی، ہم نہیں تو آپ رہے ہیں۔
ہم تو سونے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ کوئی کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ کبھی دعا کا راستہ بند نہیں کرتا۔ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر اپنے رب سے توبہ کرتے رہو اور دعا کرتے رہا کرو۔ جنازہ رہبری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کی، وہ راستہ دکھاتا ہے جو وہ بھول بیٹھے ہیں۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔